بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری. آپ کو ایک نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میں بھی ڈفرینٹ اہم ٹاپکس پر ہم ڈسکشن کریں گے, آپ کے سامنے سوال رکھیں گے, جامع گفتگو کریں گے. آج ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں سر شبیر بلوچ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی سر, ویلکم کہتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلا سوال سر کہ بی ایل اے کی جانب سے ٹرک ڈرائیور کے اغوا کا معاملہ اور پھر تاوان ان سے جو ہے وہ مانگنا, کیا کہیں گے آپ ایسے واقعات پر؟ دیکھیں جی, بی ایل اے چاہے بشیر زیب ہے یا ڈاکٹر اللہ نذر ہے, یہ لوگ مفلس ہیں. اور جب سے ہماری جو آئی بی اوز نے, ہماری جو افواج پاکستان نے, ہماری وہاں کی جو فورسز نے جی, ان کے ہر اس گھونسلہ جو نہیں ہوتا جہاں وہ خزانہ, جی, ہر اس جگہ میں جا کے ان کی ریکیاں کرنا, پھر جو ہے نا ان کے اس خزانے کا دروازہ بند کرنا, کیونکہ یہ پہلے بلوچستان کے سرداروں کو بھی لوٹتے تھے, سیاستدانوں کو بھی لوٹتے تھے, سرکاری لوگوں کو بھی دھمکیاں دیتے تھے, غریبوں کو, ایون کہ نظامیات والوں کو بھی جو ہے نا وہ کرتے تھے. تو اب آ گیا ہے یہ بدبخت بشیر زیب اور ڈاکٹر اللہ نذر, انہوں نے چوری چکاری کرنا شروع کر دیا, اپنے بندوں کو اپنے بندوں کے ذریعے چوری کروا رہے ہیں. ابھی آپ سوچیں, میں آج پورے بلوچستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں, پاکستان کے جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں وہ بھی اس بات کو سن لیں کہ یہی ٹرک ڈرائیور اپنے 2 وقت کی روزی روٹی کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے, جو کہ مہینوں تک وہ اپنے گھر میں قدم نہیں رکھتا ہے. ایسے ہی مطلب دیکھیں ایک ٹف جو ہے نا وہ ہے, ایک سلسلہ ہے روزی کمانے کا. دوسری بات, یہی ٹرک ڈرائیورز کا جب ایک دور تھا, سو کالڈ مارنگ نے جب روڈز بند کیے تھے, میں گواہ ہوں, میرے پاس وہ ویڈیوز بھی پڑے ہوئے ہیں, وہ ریکارڈنگز بھی پڑے ہیں کہ یہی ٹرک ڈرائیور, یہی جو ہے نا 10 ویلر, یہی جو ہے نا ٹریلر کے جو ڈرائیوران کہتے تھے کہ وہ براوی میں کہتا تھے کہ اراکہ دا بلا سمجھ دا سا روڈ آتے تفینے نہ کاروبار خراب کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ براوی میں انہوں نے کہا کہ کہاں سے یہ بلا آ گیا اور بیٹھ گیا ہے, سو کالڈ نام جو مسنگ پرسن کا لے کے ایک پروپوگنڈا بنا رہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو ہے نا ان کے وہ کمانے کے ذریعے جو بی ایل اے, بی ایل ایف ہے یا بی وائی سی ہے, ان کے جو وہ باہر سے جو ڈالریں آتے ہیں, بارڈر کا جو سلسلہ بند ہو گیا ہے, تو وہ بند ہونے کے ساتھ ساتھ اب آپ کو انشاءاللہ دکھے گا مستقبل میں کہ یہی بدبخت, یہی جو ہے نا ہندوستان مودی اور را کے جو پروکسیز, چاہے وہ بی ایل اے ہے, بی ایل ایف ہے یا بشیر زیب یا جو ہے نا ڈاکٹر اللہ نذر کی شکل میں, آپ کو ٹرک ڈرائیور ان سے جو ہے نا سیف نہیں رہیں گے, ہر کاروباری بندہ ان سے سیف نہیں رہیں گے. بلوچستان کے ہر وہ بلوچ, ہر وہ براوی ان سے بیزار ہوں گے جب یہ AK-47 کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بندوق کے نوک پہ جو ہے نا ان کے سینے پہ رکھ کے کہیں گے کہ بی ایل اے ابھی بھی حصہ لے رہے ہیں, ابھی بھی ٹیکس لے رہے ہیں. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں, جتنے بھی بلوچستانی اس ٹائم مجھے سن رہے ہیں, اگر وہ اس بات کو رد کریں گے تو میں اپنا نام بدل دوں گا. اگر یہی بی ایل اے, یہی جو ہے نا بشیر زیب, یہی ڈاکٹر اللہ نذر, اگر یہ ہر بلوچستانی, ہر اس زمیندار, ہر اس کاروباری, ہر اس سیکٹری سے ٹیکس نہیں لیتے تو میرا نام آپ شبیر نہیں کرو. تو یہ دیکھیں, یہ اپنے جو ہے نا غنڈہ گردی اور اپنے بدماشی کے جو ہے نا روب دکھا کے میرے ہی بلوچوں کو لوٹتے ہیں. پنجابیوں کو یہ تو ڈائریکٹ شوٹ کرتے ہیں یہاں سے, پنجابیوں سے ان کا اتنا دشمنی ہے, یہ پنجابی کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے نہیں ہیں. تو جو پنجابی ایک جو ہے نا جس نے بلوچستان بنایا ہے, بلوچستان کے لوگوں کو پڑھایا ہے, لکھایا ہے, گائیڈ کیا ہے, وہ ان کو اپنا جانی دشمن مانتے ہیں. پھر وہی پنجابی کے زیر نگرانی یہی بلوچستان کے جتنے بھی تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ پڑھ کے آئے, اب بلوچستان کو سنبھال رہے ہیں, بلوچستان کو ترقی یافتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہی بدبخت بشیر زیب اور جو ہے نا ڈاکٹر اللہ نذر انہی اپنے بلوچستانیوں سے بندوق کے نوک پہ پیسے لیتے ہیں. سر, اگر ہم بات کرتے ہیں میر آفتاب بگٹی اور بگٹی قبائل کی جانب سے بی ایل اے اور بی ایل ایف کے خلاف کارروائیوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میدان میں ہوتا ہے. 2 دن پہلے میرا جو سورس تھا وہاں کا, تو وہ سورس مجھے ہر چیز بتاتا رہتا تھا کہ سر پوری قوم نکلی ہے, جو ہے نا بگٹی قبائل نکلے ہیں, لڑائی چل رہی ہے, ان کی طرف سے بھی زیادہ
جو ہے نا اچھا خاصا جو ہے نا تعداد زیادہ ہوا ہے, لڑ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ سرفراز بگٹی کے اس عظیم بہادر بھائی کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں, جس طرح وہ محب وطنی کے ساتھ اپنے جو ہے نا صوبہ بلوچستان میں امن لانے کی کوشش کر رہے. یہ چیز ہوتا ہے محب وطنی اور یکجہتی اور ان دہشت گرد یا ہندوستان اور را کے پراکسیز کے ساتھ لڑنے کا. تو انشاءاللہ اس طرح کے میں کہتا ہوں ہر ضلع میں, ہر تحصیل میں اگر اس طرح کے پراکسیز, اس طرح کے بشیر زیب اور ڈاکٹر اللہ نذر اگر وہ بلوچستان کے ہر ضلع سے, ہر تحصیل سے, ہر ڈویژن سے نکلیں گے, اب انشاءاللہ ہر قبائلی رہنما, ہر قبائلی سردار اور سیاستدان اور خاص کر کامن بلوچستانی ان کا جواب پتھر سے دے دے گا. سر, خاران اور واشق میں بھی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جو ہے کاروائیاں جاری ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ان کاروائیوں کی کیا اہمیت؟ دیکھیں جی, بہت بڑی اہمیت ہے, انتہائی بڑی اہمیت ہے. پہلے خاران کو یہ ایسے سمجھ رہے تھے کہ جیسے خاران کو آزاد کرنا. ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں, میں نے یہ جو مودی سرکار کی جو میڈیا ہے ان کو میں نے سنا بڑے زور سے کہہ رہے تھے کہ بلوچستان آزاد ہو گیا, بلوچستان نے اپنا پورا, مطلب وہ دیکھو ایک ڈونگ بازی, ایک ایکسٹرا ایکٹنگ کرنا. تو میں ابھی ان کو کہتا ہوں کہ بلوچستان اسٹل the part of Pakistan, yes. and the all Balochistan people proud on a Pakistan, and they are always telling that Pakistan is our identity. تو ہم فخر سے پاکستان کو اپنا جو ہے نا آئیڈینٹی مانتے ہیں, پہچان مانتے ہیں, اور پاکستان ہے تو ہم ہے, اور بلوچستان کو نہ کسی کے باپ نے آزاد کیا ہے اب تک اور نہ کرے گا. تو یہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے. یہ جو انڈیا میں مودی سرکار کے جو راہ کے کہنے پہ جو میڈیا وہاں پہ چل رہی ہے, بلوچستان ابھی بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان اور پاکستان کے فوج کے آتمے اور بلوچستان کے وہ محب وطن بلوچ لوگ اسی بلوچستان میں زندگی گزار رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ظاہر سی بات ہے, یہی بشیر زیب اور ڈاکٹر اللہ نذر کے کہنے پہ جو ہے نا یہ وہاں پہ باتیں کرتے. یہ صرف وہی برم بازی, جس طرح لاسٹ ٹائم میں نے بولا تھا کہ یہ اتنے ایف سی سے, پولیس سے, یہی جو ہے نا یہ بی ایل ایف اور یہی ڈاکٹر اللہ نذر کے کارندے, یہی جو ہے نا بشیر زیب کے کارندے, یہ اتنے ڈرتے ہیں کہ اسی کوئٹہ میں, اسی تربت پنجگور میں, اسی چاغی میں, اسی نوشکی میں یہ بی ایل اے کا جھنڈا چھپا کے اپنے جیب میں رکھتے ہیں. جیسی ہی جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ یار کوئی نہیں ہے, اب جا کے اس کو جو ہے نا یہاں منہ پہ وہ کہتے ہیں ڈانپتے ہیں, جیسے کہ مول جسے ہم کہتے ہیں, وہ ڈانپتے ہیں. اب جا کے لوگوں کو, کامن بلوچستانیوں کو, کامن براویوں کو ڈرانے کے لیے کہ ہم دیکھو نکلے ہیں اور ہم نے بلوچستان آزاد, جو کہ حقیقتاً اس طرح نہیں ہے. حقیقتاً الحمدللہ بلوچستان, ابھی بھی بلوچستان کے لوگ امن کی زندگی گزار رہے ہیں. وہ پاکستان آرمی اور جو پاکستان ایف سی کے توسط سے, اور جتنے بھی ہمارے انٹیلیجنس ہے, آئی ایس آئی, آئی ڈبلیو, ایم آئی ہے, ان کے ہی بدولت وہ جو ہے نا امن کی نیند جو ہے نا کر رہے ہیں, امن کی زندگی گزار رہے ہیں, اور سکون سے یہی بلوچستان کے لوگ اپنے کاروبار میں مگن ہیں. سر, اگر ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کے نوجوانوں کی, تو وہ بی ایل اے کے خلاف جو ہے سامنے آ گئے ہیں, ان کا رد عمل ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ بی ایل اے کا جو ہے خوفناک چہرہ جان چکے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, پہلے یہ بدبخت سو کولڈ بی وائی سی اور مارنگ, جس طرح بی ایل اے بی ایل ایف کا جو بی ٹیم, وہ ایک بہت بڑا نیریٹو بنا ہوا تھا کہ آپ لوگ جو ہے نا بلوچستان کے یوتھ کو پسماندگی کی باتیں, ایموشنلزم کی باتیں, اور ان کو جو ہے نا آپ کے سائل و وسائل کے کھانے کی باتیں, مطلب اس حوالے سے ان کو گائیڈ کریں, ٹریننگیں دیں. پوری رات جو ہے نا ان کو بتایا جاتا تھا کہ سائل و وسائل کی باتیں, ہماری مائننگ, ہمارا جو خزانہ, ہماری جو گیس, یہ سب کی چیزیں. تو اب جا کے الحمدللہ میں کہتا ہوں آئی ایم تھینکفل ٹو براق ڈیجیٹل, کہ براق ڈیجیٹل سے 1 سال سے لگاتار ہم نے ہمیشہ اپنے اداروں سے, حکومت بلوچستان سے, خاص کر اپنی جو ہے نا انٹیلیجنس سے, اپنے جتنے بھی ہمارے ادارے, ان سب سے ہم نے یہی درخواست کی ہے کہ خدا را بلوچستان کے یوتھ کو اکانومی دو, بلوچستان کے یوتھ کو بزنس دو, بلوچستان کے یوتھ کو پلیٹ فارم دو, بلوچستان کے یوتھ کو اسٹیجز دو, بلوچستان کے یوتھ کو انگیج کرو, بلوچستان کے یوتھ کو ایکٹیویٹیز پرووائڈ کرو. اسی لیے اب
اب آپ دیکھیں کہ یہی بلوچستان حکومت, یہی سرفراز بگٹی, یہی بلوچستان جو یوتھ کی جو منسٹر صاحبہ ہے مینا مجید صاحبہ, ان کے بدولت آپ دیکھیں گوادر ہے, نوشکی ہے, یہی کوئٹہ ہے, مختلف ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں اور بلوچستان کے یوتھ کو جو ہے نا انگیج کیا جا رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا یوتھ سسٹم کو برقرار کریں گے. جو کروڑوں کا جو بجٹ تھا وہ ڈاؤن ہو گیا تھا, اب دوبارہ اس کو امپروو کر کے اب ادھر کے بلوچستان کے نوجوانوں کو باقاعدہ مائنہ طریقے سے اقساط پہ ان کو لونز دیا جا رہا ہے, ان کو لیپ ٹاپس دیا جا رہا ہے. بلکہ لیپ ٹاپ ایک پرانا اسکیم ہے, بلکہ اب جا کے بلوچستان کے لوگوں کو انٹرنیشنلی نیشنلی, ہماری جو مینا مجید صاحبہ ہے وہ خود UN میں جا کے جو ہے نا پارٹیسپیٹ کیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کے نوجوان اب انٹرنیشنلی نیشنلی اور خاص کر صوبہ بلوچستان میں کوئٹہ میں انگیج ہے, مختلف ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور جو ہے نا پاکستان کے اس کردار سے اور اس کام سے وہ خوش ہے. اور خاص کر ایک بہت اہم چیز جو دیکھنے کو آیا, جو کہ ایک بہت بڑی چینج بلوچستان کے نوجوانوں میں تھی, کہ ISPR کے جو پروگرامز تھے, ISPR نے ہر گلی نکڑ سے, تربت سے, بیسیما سے, نوشکی سے, سوراب سے, کوئٹہ سے, کچلاق سے, جوب سے, چاغی سے, دالبندی سے, انہوں نے جو ہے نا مختلف نیشنل سیکورٹی ورکشاپ جیسے جو ہے نا ایکٹیویٹیز کر کے لوگوں کو بلایا اور ISPR میں مختلف ٹریننگوں میں یہی نوجوانوں کو جمع کر کے انگیج کیا. سو دس از دا ڈیولپمنٹ ہیئر, دس از دا ورک وچ وی کین ڈو فار دا بلوچستانی یوتھ اینڈ فار دا پبلک آف بلوچستان. پھر آپ دیکھیں یہی بلوچستان کے نوجوان اور یہی بلوچستان کے براوی, پشتون اور بلوچ جس طرح خزدار میں BLA کا جھنڈا جلایا گیا, اسی طرح ہر نوجوان ہر یونیورسٹی میں, ہر کالج میں BLA جیسے یا جو بھی پاکستان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے, چاہے وہ مارنگ ہے یا بشیر زیب ہے یا ڈاکٹر اللہ نذر ہے, ان کے لیے جو ہے نا یہ جھنڈے بھی جو ہے نا ان کے جلائیں گے اور ان کو مرد آباد کے نعرے بھی ان کے لیے لگوائیں گے. تھینک یو سو مچ سر. مائی پلیزر. براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چوہدری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.